اور حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ چونکہ حج اس ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام اس مہینے کو ذوالحج کہتے ہیں۔ ذوالحج کے ابتدائی 10 دن جو ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کہ ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل بارگاہ خداوندی میں اتنا قبول ہوتا ہے، اتنا اجر والا ہوتا ہے جو باقی دنوں میں نہیں ہوتا۔ باقی دنوں کی بنسبت ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں کیے ہوئے جہاد سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کا اجر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ کی راہ میں کیے ہوئے جہاد سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کی فضیلت ہے۔ اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت سن لیجئے گا تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ صحابہ نے باقی اعمال کو چھوڑ کر جہاد کا پوچھا، اس لیے پوچھا کہ اسلام میں جہاد بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور جو راہ خدا میں شہید ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا زمین پہ خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، وہ اپنا مقام رب کے ہاں پہلے دیکھ لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شہید اس کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض کے۔ تو صحابہ نے اس لیے پوچھا کہ اسلام کے اندر جہاد ایک بہت بڑا عمل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل راہ خدا میں جہاد سے بھی افضل ہے، ہاں سوائے اس مجاہد کے کہ جو راہ خدا میں اپنا مال اور اپنی جان دونوں لے کر نکلا، واپس کچھ بھی نہیں آیا، خود بھی شہید ہو گیا، مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا۔ اس کے عمل کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے علاوہ باقی ہر عمل ان 10 دنوں میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کا بہت زیادہ اثر۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیرات بلند کیا کرتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، تحلیل جسے ہم کہتے ہیں، تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور تحمید الحمدللہ، یہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ان 10 دنوں میں پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بازار میں نکل جایا کرتے تھے، خود بھی تکبیرات کہا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی تکبیر کہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو ذی الحج کے 10 دن ہیں، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہیں، بلکہ عام دنوں سے بڑھ کر ان کی فضیلت ہے، ان کا مقام ہے اور ان کا مرتبہ ہے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں روٹین سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں، نفل و نوافل ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ اسی طرح ان 10 دنوں کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ ان 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ کئی ایک مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اس 10 راتوں سے مراد کہ جن کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے، ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں۔ تو اس سے اندازہ ہے کہ یہ جو ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔
بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سے کما حق کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.